دعا امام موسیٰ کاظم بتلا رہا ہوں. یونس ابن عبد الرحمن سے کہتے تھے کہ ایک دعا اکثر بہت کثرت سے پڑھو. بڑی لطیف دعا ہے, 2 جملوں کی, آپ بھی یاد کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس پر آؤ گے, یہاں سے دین لوگے تو تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ نماز میں ہاتھ کھولنے ہیں کہ ہاتھ بند کرنے ہیں, کہ روزہ کب کھولنا ہے کہ کب بند کرنا ہے, تو حج کیسے. کے سامنے حسین ابن علی علیہ السلام کا سر آیا. پھر کچھ عرصے بعد اسی دربار میں ابن زیاد کا سر آیا مختار کے سامنے علیہ الصلوۃ والسلام. مختار جب شہید ہو گئے, اب دیکھیں یہاں کوئی حق اور باطل اور صحیح غلط کی بات نہیں ہو رہی, یہاں دنیا کے ایک نظام کی بات ہے. پھر مختار کا سر آیا مصعب بن زبیر کے سامنے, اور مصعب بن زبیر جب حاکم بنا تو پھر اس کے بعد اس کا سر آ رہا ہے تیرے سامنے. تو میں سوچ رہا ہوں کہ تیرا سر کس کے سامنے آئے گا. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اب یہ جو تیرا سر اب کس کے سامنے ہے. اس نے کہا دارالعماری ختم کرو, یہ تو بڑی منحوس جگہ ختم کرو. تو اس نے ختم کر دیا. تو اس لیے بعض مرتبہ پھر یہ چیزیں خود ان کی اولادیں ختم کر دیتی. تو میں نے ان مومن کو یہاں بتلایا کہ یہاں کوئی عراقی گورنمنٹ نے نہیں ختم کر دیا کہ ایک نشان باقی تھا تو آپ کو دیکھنے کے لیے اب ختم ہو گیا. نہیں, اس زمانے میں ختم ہو گیا وہ. ٹھیک ہے, تو منصور دوان کی اس کے تہ خانے میں اس طرح سے کھوپڑیوں کے ایک طرح سے مینار طرح. تو ہادی عباسی, مہدی عباسی, اس کے بارے میں ہارون رشید, ان کے زمانے کے حالات یہ ہیں. اور ساتھ میں بات کو حصہ سے آگے بڑھاؤں کہ اب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا اس پر جو امام کیسے سمجھائیں. ایک چیز اور بھی ہے, جعلی صوفی گری بہت زیادہ. اس لیے کہ عباسی وہ یہ تو جانتے ہیں کہ دیکھو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں نا تو وہ یا لالچ سے آتے ہیں, کیرٹ یا اسٹک. کوئی دین لینے تو ہمارے پاس نہیں آتا. دین لینے تو جاتے ہیں بالآخر آل محمد کے پاس. تو جب آل محمد کے پاس دین لینے جاتے ہیں تو دین کے معاملے میں ویسا کنفیوز کر لو کہ جائیں صوفیوں کے پاس. روب ایسا بیٹھا ہوا ہے کہ وہ بنی عباس کے خلفاء کو بھی کبھی کبھار جھڑک کر امر معروف نہی منکر کر دیتا تھا. یہ روایت میں لکھا ہوا ہے, یعنی ان کو سنا دیتا. اس کا مطلب ہے کہ ایک پوزیشن ہے. امام کے پاس آیا کہ میں آپ سے کچھ قصبے فیض کرنا چاہتا ہوں. امام نے کہا جو تم کام کرتے ہو ہمیں بعض مرتبہ پسند تو آتا ہے کہ تم بنی عباس کو بھی سامنے اس طرح سے کہتے ہو, لیکن معرفت نہیں ہے تم میں. ارے میں اتنا بڑا کام کر رہا ہوں تو مجھ میں معرفت نہیں. تو اس نے کہا مل معرفہ, معرفت کیا ہوتی ہے. امام نے کہا تفقہ فی الدین, دین کو اچھی طرح پہلے سمجھو. کہاں سے جاؤں, کہاں سے سمجھو. کہا پہلے جاؤ من فقہاء المدینہ, پہلے مدینہ کے فقہا جو ہے نا ادھر ادھر ان کے پاس جاؤ, دیکھو کیا تمہیں ملتا ہے. ٹیسٹنگ دا واٹرز. ابھی اس لائق بھی ہے کہ امام علیہ السلام کی بات, پہلے جاؤ. وہ گیا ادھر ادھر, اپنے نظام میں ایک باقاعدہ تحریر لکھ کر آیا اچھی طرح سے. اب فقہاء اہل مدینہ کون ہے میں نے پہلے واقعہ سنا دیا آپ کو, اور اپنے طور پر کہ میں اچھی طرح سے دین کی فقہ اور دین کی معرفت لکھ کر لایا ہوں. اپنے نوٹس بناتا ہے نا انسان, وہ نوٹس اپنے لیے ہوں تو بات الگ ہے. اب ان کو نوٹس کہہ کے مولا دیکھیں کہ یہ کتنی بہترین بات ہے. آخر تو امام نے اس کو لیا, بس کرتا وہ ایک طرف رکھا. بعض مرتبہ ہوتا تھا لوگ آ کے امام کو دیکھ مولا میں نے یہ دعا بنا اللہ سے مانگی, یہ دعا لکھی ہے میں نے, دیکھیں کتنی بہترین دعا. امام نے کہا رکھو ایک طرف, ہماری دعا سنو جو اللہ سے متصل ہے. امام کو نہ سکھلانے کی کوشش کرو کہ مولا یہ کر لیں تو وہ کر لیں, یہ اچھا ہے تو یہ بہتر ہے, یہ بہتر نہیں. امام سے یہ باتیں نہ کرو. تو امام نے اسقطہ ایک طرف رکھ دیا اور پھر اس سے پوچھا کہ اس نے کہا کہ لیکن اب میں آپ کے پاس آیا ہوں تو مجھے بتائیں, اب آپ یہ بھی قبول نہیں کرتے مجھے بتائیں تو صحیح معرفت کیا ہے. فاخبرہ بامیر المومنین من بعد رسول اللہ. امام نے کہا کہ رسول اللہ کے بعد امیر المومنین علی بن ابی طالب کو مانتے ہو, یہ ہے معرفت. پہلی منزل تو یہ ہے. توجہ ہے آپ کی. ہائے یہ علی امام اس سے کہا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. معرفت تو یہ ہے. اس کے بعد امام نے کہا کہ ہاں وَأَخْبَرَهُ بِأَمْرٍ مِّن رَجُلَيْنِ, یہ بھی خالی تولا بھی کافی نہیں. امام نے 2 مردوں کے بارے میں, اب یہاں پر روایت میں بھی یہی لفظ ہے تو میں یہی کہہ رہا ہوں, آپ سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہے. ان 2 کے بارے میں بتلایا ان کی حقیقت. امام نے کہا وہ بھی جانو. جو کہتے ہیں نا کہ ولایت کے ساتھ مولانا صاحب یہ برات کیوں جوڑ دیتے ہیں, یہ امام موسیٰ کاظم اسلام کا عمل ہے. امام خالی مولا علی کے بارے میں بتلا دیتے کہ نہیں, ان 2 کے بارے میں بھی بتلایا. وہاں یہاں ولایت ہو وہاں برات ہو. جی وہ پورا امام اسلام نے. اس کے بعد امام نے کہا کہ پھر سلسلے میں علی کے بعد حسن, حسین, علی, محمد اور جعفر علیہ السلام. یہاں کے امام رک گئے, اپنا نام نہیں لیا امام نے بھی. کہا میرے بابا جعفر. کہا آج کون ہے. اس نے کہا امام نے جب کہا نا کہ اس نے جب پوچھا کہ آج کون ہے, امام نے کہا کہ آج بتلاؤں گا تو مانے گا. پہلے یہ بتلا مانے گا. ہر ایک ناہل کے سامنے تو بات نہیں ہو سکتی نا. کہا مانے گا. کہا جی مانوں گا, اللہ کی قسم کھا کے کہتا مانوں گا. امام نے کہا انا ہوا, میں ہوں. عرض کر چکا ہوں آپ کو امامت کے معاملے میں تکلف نہیں ہے. سبحان اللہ. اللہم صلی علی
محمد وال محمد. کہ کوئی امام سے پوچھے کہ آپ امام ہیں تو امام کہیں کہ نہیں کیسی بات کر دی آپ نے, یہ تو آپ کا حسن ظن تھا اور آپ کی بڑائی تھی کہ آپ نے کہا. ایسا نہیں ہوتا تکلف امام کے معاملے, امامت کے معاملے میں, اس لیے کہ ہدایت کی کلیئرٹی ضروری. امام کہیں گے کہ میں امام ہوں, اللہ کی جانب سے کہیں گے کہ میں امام ہوں. رسول اللہ فرمائیں گے کہ قل لا صلوکم علیہ اجر المودۃ فی الغربہ. یہ نہیں ہوگا کہ نہیں میرے رشتہ داروں کے ساتھ نہیں, آپ دیکھ لیں کر لیں تو اچھی بات ہے, نہ کریں تو نہ. وضاحت کے ساتھ ہے کہ اجر رسالت ہے ہی ہے کہ تم قربت سے مودت رکھو گے, ورنہ دینی قبول نہیں ہے تمہارا, بات ختم ہو گئی. علی کے معاملے میں اگر مگر چونکہ چنانچہ ایسے ویسے کیسے رکھا ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہاں مجھے کوئی ایک حدیث رسول اللہ کی بتا دیں جو رسول اللہ نے علی کے لیے اگر کہہ کے بیان کی ہو. اگر کل علم دیتا تو علی کو دیتا, اگر علی کوئی ہوتا باب مدینۃ العلم تو علی ہوتا, اگر کوئی حکمت کا دروازہ ہوتا تو اگر کہہ کے نہیں, علی باب مدینۃ العلم ہے. علی وہ اگر کے لیے جھوٹی حدیثیں کہیں اور ہوتی ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا. اللہم صلی علی وعجل فرجہم. تو امامت کے معاملے میں امام نے کہا نہ ہوا میں ہوں. اس نے کہا کہ آپ نے کہا میں یقین تو کر لیتا ہوں لیکن کیا کوئی دلیل دکھلا سکتے ہیں؟ اب دیکھیں اگر کوئی سنسیریٹی کے ساتھ آ رہا ہے نا تو پھر ہم اس کو دلیل دکھلائیں گے. امام نے کہا دلیل پتہ ہے کیا ہے؟ جا اس درخت کے پاس, قل لا, اس سے کہے آ جا میرے پاس, یقول لک موسیٰ بن جعفر, تجھے موسیٰ بن جعفر کا حکم ہے. میں نہیں کہوں گا, تو کہے. یہ امام موسیٰ کاظم السلام کے معجزات میں سے کچھ پڑھ رہا ہوں کہ میں سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کہ تو کہے گا. اس نے کہا یہ واقعہ ہو گیا, درخت اس کے پاس آ گیا. اب ظاہر ہے پوری حجت تمام ہو گئی, مومن ہو گیا, امام موسیٰ کاظم السلام کی امامت تک کا ماننے والا ہو گیا. تاریخ میں پھر لکھا ہوا ہے کہ وہ جو فقہائے مدینہ کے پاس جا کر اور ادھر ادھر لوگوں کے پاس جا کے باتیں کرتا تھا, یہ سب کچھ بالکل چپ ہو گیا, ساکت. جس کی معرفت بڑھ جاتی ہے نا وہ ہر کس و ناکس سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا ہے نا. وہ ہر ایک کو اس لیے کہ جو ایک خاص معرفت کے مقام پر ہو وہ دیکھتا ہے کہ کون لائق ہے کہ بات کی جائے نا. تو چپ ہو گیا تھا, بالکل خاموش ہو گیا. اچھا آخری بات ایک کہہ رہا ہوں. امام کے پاس ایک شخص آیا, اس نے آ کے کہا کہ میں اس لیے بڑا پریشان ہوں کہ رائے کا جو حاکم ہے نا, اب یہ بھی ایک کام کرنے کا طریقہ ہے. میں نے کہا اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ دیں. دوسرا یہ کہ اگر آپ کے کسی بات کے کہنے کی وجہ سے کوئی نیک کام ہو جاتا ہے تو اس میں بخل نہیں کرنا. یہ ہوتا ہے اپنی عزت کو صرف کرنا, اپنی آبرو کو صرف کرنا کسی بندے مومن کی حاجت روائی کے لیے. آپ کے کسی ایک فون سے, آپ کی کسی ایک بات سے, آپ کے کسی ایک میسج سے, آپ کے کسی ایک مشورے سے کسی کام ہو جاتا ہے آگے. یہ سنت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام, یہ بھی حاجت روائی کا ایک طریقہ باب الحوائج کی مجلس میں نا جی. تو ایک شخص آیا, اس نے آ کے کہا کہ مولا میں رائے کا رہنے والا ہوں, رائے کا جو حاکم ہے نا وہ میں جانتا ہوں دل سے آپ کا چاہنے والا ہے, تقیہ میں آپ کا چاہنے والا ہے. تو اگر اس نے ٹیکس مجھ پہ اتنا زیادہ لکھ دیا ہے کہ میری استطاعت میں نہیں, اگر آپ کچھ کر سکیں. امام علیہ السلام نے ایک خط لکھا اسے, اس میں خط میں یہ بھی نہیں لکھا کہ تو ٹیکس ختم کر دے, اور اس کو کہا کہ یہ موسیٰ بن جعفر کا خط ہے تیرے نام, کہ اللہ نے اپنے عرش کے سائے میں قیامت میں کچھ لوگوں کو رکھنا ہے. ان میں سے ایک وہ ہیں کہ جو اپنے کسی مومن بھائی کی مدد کر دیں, دوسرا یہ کہ اپنے مومن بھائی سے کسی غم کو دور کر دیں, تیسرا یہ کہ اپنے مومن بھائی کے دل میں خوشی داخل کر دیں. والسلام موسیٰ بن جعفر. کیا کہنے, اللہم صلی علی. تو ایک طرف سے امام علیہ السلام کی یہ مشکل کشائی, عقیدے کی اصلاح کرنا, اخلاقی نصیحتیں. کل یہاں سے بات شروع کریں گے انشاءاللہ. امام موسیٰ کاظم السلام کی حیات طیبہ, کل یہاں سے بات شروع کریں گے. آج میں چاہتا ہوں کہ مصائب کو وقت پہ تمام اس طرح سے کر کے کہ جو ہمارے ماتمی حضرات ہیں انہیں زیادہ سے زیادہ وقت ملے, کیونکہ اب شب شہادت لگ جائے گی امام موسیٰ کاظم السلام کی, تو زیادہ سے زیادہ نوخانی ماتم داری ہو سکے انشاءاللہ سے. اس لیے اس آخری بات پہ بات تمام کر رہا ہوں کہ امام اسلام کی جو اخلاقی نصیحت ہے اس پر ایک پوری مجلس ہونی چاہیے. کل ہو سکتا ہے میں کروں آپ کی خدمت میں اس کورس. کبھی کبھی ہوتا ہے کوئی نصیحت موردی ہوتی ہے ایک خاص موقع کی, وہ ہو سکتا ہے کہ 100 مجلسوں سے بھاری ہو. میں عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں.
اس لیے آیت اللہ گل پاکانی تھے نا، وہ مبلغین کو نصیحت کرتے تھے کہ جب تم کسی شہر میں جا رہے ہو تبلیغ کرنے کے لیے تو خالی خطابت کا مواد نہیں تیار کر کے جاؤ، کچھ اور چیزیں بھی حدیث اس موقع کی مناسبت سے، مثلا برتھ ڈے پارٹی میں کوئی تمہیں بلا سکتا ہے کبھی، اگر آپ رجب شعبان میں کہیں جا رہے ہیں تو اس موقع پر اگر تم جاؤ گے تو ایک حدیث سنا دو موقع کی، کسی جنازے میں ہو سکتا ہے تمہیں جانا پڑے تو ایک حدیث اس موقع کی یاد کر لو، یہ جو ہوتا ہے نا اس موقع پر وہ حدیث سنا دینا، اس کا امیر المومنین گزر رہے ہیں قبرستان پہنچے کہ رک جاؤ سب، مردوں سے بات کرنی ہے، 3 خبریں ان کو دینی، ایک خبر وہ ہے کہ جو وہ تمہیں دے رہے ہیں، یا اہل الدیار الموحشہ والمحال المغفرہ والقبور المظلمہ یا اہل التربہ یا اہل الغربہ انتم لنا فرد سابق ونحن لکم تبع لا فام الدور فقد سكنت واما الازواج فقد نكت واما الاموال فقد قسمت اما لو اذن لهم في الكرام لاخبروكم فان خير الزاد التقوى. یہ پورا خطبہ دے دیا امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں جو لکھا ہوا موقع. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جنازے میں، تشییع جنازہ ہو رہی ہے، لوگ جا رہے ہیں، آخر میں آخری منزل ایک رہ گئی کہ جب قبر میں اس کو دفن کیا جا چکا ہے اور اب اوپر سے خاک ڈالنی ہے. امام نے کہا رکو، امام تشریف لے گئے، اس کا چہرہ امام نے کھولا اور کہا یہ دیکھو یہ ہے آخری دنیا کی حقیقت. کیا اس آخری دنیا کی حقیقت کے لیے سزاوار ہے کہ اس سے پہلے حسد رکھو، اس سے پہلے کینہ رکھو، اس سے پہلے، یہ آخری حقیقت ہے. یہ ہے، یہ ائمہ الاسلام کی زندگی میں آپ کو بہت کثرت کے ساتھ ملے گا، بشمول امام موسیٰ کاظم السلام. یونس ابن عبد الرحمن سے کہتے تھے کہ ایک دعا اکثر بہت کثرت سے پڑھو، بڑی لطیف دعا ہے، 2 جملوں کی، آپ بھی یاد کر لیں ورنہ ریکارڈنگ میں بعد میں دیکھ لیجیے گا، کہ اللہم لا تجعلنی من المعارین، اے اللہ مجھے کرایہ داروں میں نہیں رکھنا. اب کہ امام صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں کبھی رینٹ پہ نہ رہوں اور میری مثلا آپ تم یہ دعا کرو، بار بار یہ دعا کرو بڑی کثرت کہ میری پراپرٹی اتنی ہو. ظاہر ہے کہ امام صاحب یہ دعا کثرت سے کیا کہیں گے امام کہ یہ دعا کرو اللہم لا تجعلنی من المعارین. اس کی تشریح یہ ہے کہ امام اسلام کہہ رہے ہیں کہ تم یہ دعا کرو کہ اے پروردگار تو مجھے ان لوگوں میں نہ رکھنا جن کا ایمان کرایہ داروں والا ہے. کرایہ داروں کا اپنا نہیں ہوتا. کیا کہنے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پہلا جملہ ولا تخرجنی من التقصیر، یہ میں آپ کو دعا امام موسیٰ کاظم بتلا رہا ہوں. بڑا کم ہوتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم السلام کی دعاؤں پہ گفتگو ہو، تو یہ دعا بھی ذہن میں رکھیں. ولا تخرجنی من التقصیر، یہ بھی عجب جملہ ہے. فرمایا دوسری دعا یہ کرو کہ پروردگار تو مجھے مقصروں سے نہ نکال دینا. اچھا مقصر ویسے تو بڑی بری بات ہے، لیکن وہی ایک لفظ ہے، مثبت بھی ہے منفی بھی ہے. کس کانٹیکس میں آپ یوز کر رہے ہیں؟ والمقصر فی حقکم زاہق، زیارت جامع کبیرہ. اہل بیت جو آپ کے حق میں تقصیر کرنے والا ہے وہ ہلاک ہو جائے گا. مقصر یعنی کم کرنے والا نا، جو آپ کے حق کو کم کرنے والا ہے وہ ہلاک ہو جائے گا. یہاں پر امام نے کہا ولا تخرجنی من التقصیر، مجھے مقصروں سے باہر نہ. یہاں امام کی مراد یہ ہے کہ اے اللہ مجھے اس کیفیت سے نہ باہر نکال دینا کہ میں کتنا بھی عمل کروں اپنے عمل کو زیادہ نہیں سمجھوں، کم ہی سمجھو، مجھے ہمیشہ اسی میں رکھنا، یہ والا مقصر بنا کے رکھنا کہ میں اپنے عمل کو ہمیشہ کم سمجھوں. عجب جملہ امام نے کہا، اس لیے کہ تم کتنا بھی عمل کر لو اللہ کے حق کے مقابلے میں کم ہے. آپ سے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر انشاءاللہ اب مجھے دعاؤں سے نوازیں گے کہ تم کتنا بھی عمل کر لو وہ اللہ کے حق کے مقابلے میں کم ہے. الا من عصمہ اللہ، سوائے اس کے کہ اللہ کسی کو خاص عصمت کا درجہ عطا فرما دے تو پھر اس کا جو عمل ہے وہ. یہ دعا بھی یاد رکھے گا امام کی. اب جب تک آگے آ رہے ہیں میں اس بات کو تمام کر کے پھر آج بدھ کا دن ہے، بدھ کا دن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا، تو ایک یہ بھی میں متوجہ کرنا چاہتا تھا، بدھ کے دن زیارت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے، اور بدھ کا دن فقط امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا نہیں، امام رضا علیہ السلام، امام تقی علیہ السلام اور امام النقی علیہ السلام کا 4 ائمہ کا دن ہے. اور آج کے دن کی خاص زیارت ہے، چونکہ آج ہی کا دن ہے لہٰذا میں زیارت کو کہ کچھ اردو جملے آپ کی خدمت میں زیارت ہی کی نیت سے پڑھ دیتا ہوں. 4 ائمہ کو سلام ہے بدھ کے دن. اے اولیاء اللہ آپ پر سلام ہو، اے حجج اللہ علی خلقہ آپ پر سلام ہو، اے زمین کی ظلمتوں میں اللہ کے انوار آپ پر سلام ہو. یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پر سلام ہے، امام رضا علیہ السلام پر ہے، امام تقی الجواد علیہ السلام پر ہے، امام النقی علیہ السلام پر ہے. آپ پر درود اور آپ کی آل البیت پر سلام. میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ نے کمال خلوص کے ساتھ اللہ کی بندگی کو پورا کیا اور اللہ کی راہ میں ایسا جہاد کیا جو جہاد کرنے کا حق ہے، یہاں تک کہ آپ کی شہادت ہو گئی. بس اے اللہ جنوں انس میں سے جو دشمن ہوں ان کے میں تیری بارگاہ میں اور ان اہل بیت کی بارگاہ میں پناہ لیتے ہوئے ان دشمنوں سے برات اور لعنت کرتا ہوں. اس کے بعد 4 ائمہ کا نام ہے، وہ نام میں اسی زیارت کا لے رہا ہوں کہ یا مولایا یا ابا ابراہیم موسیٰ بن جعفر، یا مولایا یا ابا الحسن علی ابن موسیٰ، یا مولایا یا ابا جعفر محمد ابن علی، یا مولایا یا ابا الحسن علی ابن محمد. یہ آپ کی زیارت ہو گئی آج کے دن کی بھی، جو بدھ کا دن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منسوب ہے. انا مولا لکم، میں آپ کا غلام ہوں، مؤمن بسرکم و جہرکم، میں آپ کے چھپے ہوئے امر پر بھی ایمان رکھتا ہوں اور آپ کے کھلے ہوئے امر پر بھی ایمان رکھتا ہوں.
وہ امر جو مجھ سے مخفی ہے اس پر بھی ایمان رکھتا ہوں, وہ امر جو کھلا ہوا ہے اس پر بھی ایمان رکھتا ہوں. یعنی میں تسلیم ہوں, محض تسلیم ہوں آپ کے سامنے. متضیف بکم, یہ اصل بات ہے. سبحان اللہ. اس ایمان کے اظہار کے بعد اب مولا میں چاہتا کیا ہوں؟ متضیف بکم فی یومکم ھذا, آج کے دن, بدھ کا دن, اس وقت جو لمحہ گزر رہا ہے, مولا مہمان ہوں آپ کی خدمت میں. متضیف ضیف سے, موسیٰ کاظم السلام کے مہمان آپ تشریف فرمائیں یہاں پر اس وقت فرش پہ. مولا میں مہمان ہوں. وہو یوم الاربعاء, یہ وینسڈے کا, بدھ کا دن ہے. ومستجیر بکم, آپ کے پاس پناہ لینے آیا ہوں. فاضیفونی, تو آپ تو مہمان نوازی فرمائیں گے نا. واجیرونی, اور مجھے پناہ دیں گے نا. بآل بیتکم الطیبین الطاہرین, آپ کو آل طیبین الطاہرین کا واسطہ. میری مہمان نوازی بھی فرمائیے اے مولا موسیٰ کاظم, اور مجھے پناہ بھی دیجیے اے مولا موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام, اس زیارت کی قبولیت کے لیے, اور اس زیارت میں جو آپ نے دعائیں مانگی ہیں قبولیت کے لیے. یہاں سے وہاں تک بلندتر مولا موسیٰ کاظم پر صلوات بھیجیں محمد. 23 رجب کو زہر دیا گیا امام کو, 25 کو امام کی شہادت ہے. اسلام کے بچپن کی بات ہے اس طرح سے کہ امام ایک عصا لے کے کھڑے ہوئے تھے, اور یعنی اتنے بچپن کی بات ہے کہ وہ عصا بھی ظاہری طور پر امام کے قد سے اوپر تھا. تو ابھی کیا بات ہوئی کہ امام تو کھیل تماشا نہیں کرتا, تو ایسے عصا کو, ایسے بظاہر ایک ڈنڈے کو لے کے کیوں کھڑے ہوئے امام کو, جو امام کے قد سے بھی اوپر ہے. تو وہ جب امام اعظم ہے, انہوں نے کہا کہ میں آپ کے بابا سے ملنا چاہتا ہوں. تو اندر ایک خادم گیا کہنے کے لیے کہ آپ سے ملنے کے لیے آئے, لیکن امام موسیٰ کاظم دروازے پر تھے. تو کہا جب تک کہ وہ آپ کے بابا سے اذن ملے تو میں آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں. اب ظاہری طور پر ایک بچے سے پوچھ رہے ہیں, کون؟ امام ابو حنیفہ, کہ یہ بتلائیے گا کہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو بندہ اکیلا گناہ کرتا ہے, یا اللہ اور بندہ مل کے کرتے ہیں, یا اللہ اکیلا کرتا ہے, یعنی اللہ کرواتا ہے. ایک سوال ہو رہا ہے کتنے ظاہری طور پر ایک بچپن میں امام سے, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام, سنا رہا ہوں آپ کو. کیا بندہ خود اکیلا کرتا ہے, اللہ بندہ مل کے کرتے ہیں, یا اللہ کرواتا ہے؟ تو اللہ ہی پر ہے سارا. امام نے کہا کہ دیکھ, خالی اللہ تو کرتا نہیں, تین ہی صورتیں ہو سکتی ہیں نا, یا خالی اللہ کرتا ہے, خالی بندہ کرتا ہے, بندہ اللہ مل کر. یہاں روئے زمین پہ بندہ وہ کام کر رہا ہوتا ہے, خالی اللہ تو نہیں کر رہا. یا تو خالی بندہ کر رہا ہے, یا اللہ اور بندہ مل کے کر رہے ہیں. دو ہی صورتیں پاسبل, دو ہیں. اگر اللہ اور بندہ مل کے کر رہے ہیں تو یہ تو بڑی ناانصافی ہے کہ جو بڑا شریک ہے اس کو تو کوئی سزا نہ ملے, اور جو چھوٹا شریک ہے وہ جہنم میں چلا جائے. کتنا منطقی جواب ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی طرف سے, کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جو بڑا شریک ہے وہ تو سزا سے مبرہ ہو جائے, اور جو چھوٹا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ کرتا ہے لیکن اللہ نے اسے اختیار دیا. اختیار کیا دیا ہے؟ جو سورہ دہر کی آیت ہے کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا بنے, اللہ نے بندے کو اختیار دیا. جیسے کئی مرتبہ اپنے بچے کو اختیار دیتے ہیں کام کرنے کے لیے کہ دیکھیں وہ صحیح کرتا ہے نہیں کرتا, وہ آپ کے اختیار سے وہ کام کر رہا ہے. ہاں, مثال طور پر کبھی کبھی باپ کو دیتا ہے پاکٹ منی کہ دیکھیں یہ کیا کرتا ہے, کس کام میں خرچ کرتا ہے. وہ دیا وہ آپ کا ہی ہے, تو جائے آپ کی. آپ نے نہ دیا ہوتا اس کے پاس نہ آیا ہوتا, وہ دیا وہ آپ کا ہے, لیکن پھر آپ نے اس کو اختیار بھی دیا کہ صحیح کام میں خرچ کرے, غلط دیکھیں کیا کرتا ہے. اللہ ہی نے بندے کو اختیار دیا, اما ہدینا شاکرا و اما کفورا, شکر کرنے والا بنے کفر کرنے والا. یہ کون جواب دے رہے ہیں؟ یہ امام موسیٰ کاظم السلام بچپن میں جواب دے رہے ہیں. ایک مل کے صلوات بھیجیں نام امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام پہ, محمد وعلی محمد پر, محمد وعلی محمد. اب جب امام علیہ السلام کا خود زمانہ امامت ہے تو میں نے عرض کیا تھا کہ عباسیت اپنے پیک پر آ چکے ہیں, منصور دوان کی, اس کے بعد مہدی عباسی, ہادی عباسی, اور پھر ہارون رشید. ہارون رشید کا زمانہ وہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بھی 10 سال بعد تک ہارون رشید یہ لائن خلیفہ رہا ہے. اچھا, ان کے نام آپ کو بڑے کبھی کبھی اچھے بھی لگتے ہیں, یہ ہادی عباسی, مہدی عباسی, تو یہ نام ان کے کیوں ہیں؟ یہ اس لیے, اس کی میں تشریح پڑھ چکا ہوں, میں آپ کو خالی حوالہ دے رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں کانٹیکسٹ آ جائے. اس لیے کہ سب سے پہلے تو ان کی کوشش یہی تھی کہ یہ جو مہدی آنے والے ہیں یہ ہم ہی کو لوگ مہدی مان لیں. دیکھیں آج کے زمانے سے آپ کمپیئر نہ کیجیے گا کہ آج اتنا آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے, اتنا جو ہے وہ انفارمیشن کا فلو ہے. اس زمانے میں جہاں پر ایک دیہات میں, ایک علاقے میں کوئی چیز ہوئی ہے تو 2-3 کلومیٹر بھی ساتھ والے کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کیا ہوا ہے, کوئی خبر نہیں ہوتی تھی. تو اگر ہم ہی مہدی بن جائیں تو لوگ ہم ہی کو مان لیں گے. وہ تو اسی خاطر ہے. متوکل بھی جو نام, متوکل برا نام نہیں, متوکل کا مطلب اللہ پہ توکل کرنے والا. یہ قرآن میں ہے فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ, اس کا پلورل قرآن میں. اور خود امام علی نقیل ہادی علیہ السلام کا ایک لقب متوکل ہے, لیکن امام نے منع فرمایا کہ مجھے متوکل نہ کہنا, اس لیے کہ اگر تم مجھے متوکل کہہ کے میرے واقعات سناؤ گے
تو تاریخ میں ایک موقع ایسا آئے گا کہ میرے سارے فضائل اس متوکل کے نام میں لکھ دیے جائیں گے، اور اس متوکل کے جو رضائل نعوذ باللہ امام علی نقی السلام کے اس میں لکھ دیے جائیں گے. تو امام کا لقب بھی متوکل ہے لیکن کہوں نہیں متوکل. اب دیکھیں اس میں آپ کو ایک بات کہنے لگا. ایک ہمیشہ سوال ہوتا ہے، اللہ نے اماموں کا نام کیوں نہیں قرآن میں لکھ دیا؟ اگر نام لکھ دیتا نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، معاملہ حل نہیں ہوتا، معاملہ اور مشکل ہو جاتا. توجہ کیجیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مثال کے طور پر لکھتا کہ 7ویں امام موسیٰ ابن جعفر ہیں، تو آپ کو کیا نہیں لگتا کہ کتنے موسیٰ ہوتے اور ان کے باپ کا نام جعفر ہوتا تاریخ میں؟ اب یہ 100 موسیٰ ابن جعفر، ان میں سے کون امام ہے؟ معاملہ نام لکھنے سے حل نہیں ہوتا، معاملہ نام لکھنے سے اور کنفیوز ہو جاتا. اللہ نے نام نہیں لکھا، صفت لکھ دی. یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب. یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں، آپ کہہ دیجئے کہ آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے 2 کافی، ایک اللہ، دوسرا علی نے لکھا، کہ ایک وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. یو علی ایک وہ جس کے پاس پوری کتاب کا. اب یہ جو پوری کتاب کا علم جس کے پاس ہے، وہ سوائے علی اور اولاد علی کی کسی پر صادق آ نہیں سکتا. تو اللہ نے نام نہیں لکھے، صفت لکھی. صفت لکھنے سے معاملہ زیادہ آسان ہے، حل ہوتا ہے معاملہ. اس کو آپ توجہ کیجئے گا. ورنہ تاریخ میں علی ابن ابی طالب کم سے کم 100-200 ہوتے کہ ایک شخص جس کا نام علی، اس کے باپ کا نام ابو طالب. اب آپ فیصلہ کرتے بھی کہ ان 100 میں سے 200 میں سے 1000 میں سے کون ہے. اس لیے یہاں پر اس نام کی متوکل